وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا وفاقی حکومت کے خلاف طاقت کے استعمال کا اعلان۔ پہلے آزادی مارچ میں غیر مسلح گئے تھے، اب صوبے کی فورس استعمال کریں گے۔ کارکنوں کی شہادت کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرائیں گے۔ اتحادی سرکار کے اقدامات کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ محمود خان کا پشاور میں لائرز کنونشن سے خطاب۔ نواز شریف کو اور حمزہ شریف کو سزا ہونے والی تھی، پہلے آتے ساتھ ہی ایف آئی کے وہ آفیسرز کو ریموو کیا۔ سٹینڈ سب سے پہلے ہمارے سپریم کورٹ کو لینا ہے۔ شریفوں کے کیسز اب سپریم کورٹ خود مانیٹر کرے، مانیٹرنگ جج بنائے۔ سپریم کورٹ سے اب رولنگ لے رہے ہیں کہ بتائیں کہ ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے یا نہیں پرامن احتجاج کا۔ اگر سپریم کورٹ ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے تو وہ ایک ہماری اسٹریٹجی ہے، اگر وہ نہیں پروٹیکشن دیتا پھر میری دوسری اسٹریٹجی ہوگی، اور وہ اسٹریٹجی ہوگی پھر کہ جو بھی یہ رکاوٹیں پیدا کریں گے ہم پھر پلان کر کے جائیں گے۔ اب اس تیاری ہم نے کی نہیں تھی، اس باری ہم بالکل انپریپیئرڈ جا کے پھنس گئے۔ عمران خان کو آزادی مارچ کے لیے سپریم کورٹ کی رولنگ کا انتظار، عدالت عظمیٰ سے پروٹیکشن چاہتے ہیں۔ شریف فیملی کے کیسز پر اعلیٰ عدلیہ مانیٹرنگ جج لگائے اور خود سنے۔ آزادی مارچ میں بغیر تیاری کے جا کر پھنس گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اکثریت کھو چکے، ہٹایا جائے۔ پی ٹی آئی چیئرمین کا پشاور میں وکلاء سے خطاب۔ کراچی میں اساتذہ کی وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کی کوشش ناکام، پولیس کا لاٹھی چارج، متعدد زیر حراست۔ این ٹی ایس ٹیچرز مستقل نہ کرنے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ کشیدگی ختم، صدر مملکت نے بلیغ الرحمان کو گورنر پنجاب لگا دیا۔ تعیناتی کی منظوری، عارف الوی نے وزیر اعظم کی بھیجی پہلی اسمبلی کو مسترد کر دیا تھا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کل حلف لیں گے۔ گورنر پنجاب کی تعیناتی کے بعد وزیر اعلیٰ نے کابینہ کے نام فائنل کر لیے۔ کیبنٹ 2 مراحل میں حلف اٹھائے گی۔ اویس لغاری بلدیہ، ملک احمد خان قانون، مجتبیٰ شجاع خزانہ، رانا مشہود کھیل، عمران نذیر اور سلمان رفیق کو صحت کے محکمے دینے کا امکان۔ صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کے 2 ممبران تعینات کر دیے۔ بابر حسن پروانہ پنجاب، اکرام اللہ خان خیبر پختونخوا سے رکن بنیں گے۔ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر منظوری دی۔ میں تو اس کو درستی سمجھوں گا، نہ زرداری صاحب نے اس کو ڈینائی کیا نہ عمران خان نے کیا۔ میں نے سنا ہے شاہ محمود قریشی نے کیا ہے۔ عمران خان خود کہہ دیں، وہ ہر تقریر سے پہلے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے یہ نہیں کیا تھا تو مان لیں گے۔ تو وہ کلمہ پڑھ کے کہہ دیں کہ میں نے ملک ریاض سے نہیں کہا تھا، تو کون پھر کویشچن کرے گا؟ یا ملک ریاض کہہ دیں یا زرداری صاحب کہہ دیں، تب تک تو ہم اس کو سچ مانیں گے۔ تیسرا آدمی کیا شاہ محمود بیٹھا تھا؟ آصف زرداری نے آڈیو لیک کی تردید کی، نہ ہی عمران خان نے۔ پی ٹی آئی چیئرمین کلمہ طیبہ پڑھ کر کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے تو لوگ یقین کر لیں گے۔ شاہ محمود قریشی کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں۔ سپریم کورٹ سابق وزیر اعظم کو اپنا کندھا استعمال نہیں کرنے دے گی، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ۔ آٹا مہنگا نہیں ہونے دیں گے، وزیر اعظم کا نوٹس، رپورٹ طلب۔ حکومتی نرخوں پر فراہمی یقینی بنائے جائے، عوام کو لوٹنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ شہباز شریف، عمل درآمد کی رپورٹ آج ہی پیش کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی سستے آٹے کی سپلائی مزید بہتر بنانے کا حکم۔ 200 ارب روپے کی سبسڈی عام آدمی کو ملنی چاہیے۔ جلد ہی گھی اور چینی کی قیمتوں میں کمی کر کے مزید ریلیف دیں گے، حمزہ شہباز پرراضی۔ پاک چین دوستی پہلے سے زیادہ مضبوط، پاکستان کو ہر شعبے میں دوست ملک کا تعاون درکار۔ زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے بیجنگ کے تجربات سے استفادہ کریں گے۔ سی پیک دونوں ملکوں کے درمیان اہم منصوبہ، سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات مہیا کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی کمپنیوں کے وفود سے گفتگو۔
वज़ीर आज़म कल तुर्की के दौरे पर जाएंगे। तैयब उर्दवान ने दावत दी थी। सदर से 1-on-1 मुलाकात शेड्यूल। दो तरफा उमूर, तिजारत और सरमायाकारी पर बात होगी। फलस्तीन पॉलिसी में कोई तब्दीली आई न आएगी। अवाम की ख्वाहिशात के मुनाफी कोई इकदाम नहीं हो सकता। पाकिस्तान से कोई वफ्द इसराइल नहीं गया। वजारत खारजा पहले ही वाज़ेह कर चुकी। दौरे में शामिल PTV के एंकर को फारिग कर दिया। मरियम औरंगज़ेब। बलूचिस्तान बल्दियाती इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी। 1510 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर JUI की अच्छी कारकर्दगी। 312 सीटों के साथ दूसरा नंबर। हुकूमती जमात PAP का 271 नशिस्तों के साथ तीसरा नंबर। नेशनल पार्टी की 100 और BNP मेंगल की 80 नशिस्तें। मुस्तायद का डट कर मुकाबला करेंगे। इमरान खान जब कॉल देंगे दोबारा निकलेंगे। पार्टी कायदीन पर हर थाने में मुकदमे दर्ज किए गए। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। हमजा शहबाज नाम नेहाद वज़ीर आला चीफ सेक्रेटरी की मदद से इक़्तिदार में लाया गया। परवेज इलाही। PTI लॉन्ग मार्च के शुरका पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। सेनेटर आसिम सवाती की वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त। मेडिकल रिपोर्ट भी जमा। राना सनाउल्लाह IG इस्लामाबाद के खिलाफ भी कार्रवाई की इस्तदा। इमरान खान की दोबारा लॉन्ग मार्च की कॉल। इस्लामाबाद को फिर सील करने के लिए इक़दाम का आगाज। डी चौक और फैजाबाद पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। इंतजामिया का मुख्तलिफ शाहराहों को बंद करने का ऐलान। फाशिस्ट हुकूमत का हकीकी चेहरा अवाम ने देख लिया। अपनी 72 साल जिंदगी में ऐसी बर्बरियत नहीं देखी। डी चौक में 34,000 शेल चलाए गए। सर पर कफन बांध लिया। डट कर मुकाबला करेंगे यास्मीन राशिद। नैब कवानीन में तरामीम पर तहरीक इंसाफ के इल्जामात बिला जवाज और मुज़ाहका खेज। PTI रहनुमा कभी जहाद का ऐलान करते कभी मुज़ाकरात का। सिलेक्टेड हुकूमत से कभी कोई रियायत नहीं मांगी थी। अब कौन NRO मांग रहा है, सब ने सुन लिया। शहरी रहमान। दुआ ज़हरा केस। सिंध हाई कोर्ट ने IG को काम से रोक दिया। चार्ज वापस लेने का हुक्म। कामरान अफजल इस ओहदे के अहल हैं या नहीं। अदालत ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से राय मांग ली। बच्ची को बाज़ेयाब करके जुमे तक हर सूरत पेश करने की हिदायत। ज़करिया एक्सप्रेस में दिल दहला देने वाला वाक़या। ट्रेन में खातून के साथ टिकट चेकर्स की मुबैना ज़्यादती। मुकदमा दर्ज। तीनों मुल्ज़िम गिरफ्तार। वाक़या रोहड़ी हैदराबाद के दौरान AC कंपार्टमेंट में पेश आया। रेलगाड़ी की जिम्मेदारी निजी कंपनी के पास है। रेलवे हुक्काम।